میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گئے۔ اللہ کا راضی ہونا یہ بڑی آسان چیز ہے، اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ آپ نے نہ پردے کی اوٹ سے حضرت رابعہ بصریہ نے حضرت سفیان ثوری کو کہا، اے سفیان ثوری کچھ اور بھی مانگ لو، آپ بس کرو۔ میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گئے۔ احباب ذی وقار، قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ عز و جل کے کچھ خاص بندے ایسے بھی ہیں کہ رضی اللہ عنہم، کہ وہ اللہ عز و جل سے راضی، ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور فرمایا جانتے ہو جب یہ مقام مل جائے تو یہ مقام کیا ہے؟ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ خود فرماتے، فرمایا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو جائے اور اللہ بندے سے راضی ہو۔ یہ خاص بندے احباب ذی وقار، یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کہلاتے۔ یہ صحابہ و اہل بیت کو اللہ عز و جل نے یہ عظمت، یہ رفعت عطا فرمائی کہ فرمایا رضی اللہ عنہم، اے لوگو اللہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور یہ بھی اللہ سے راضی۔ اللہ کا راضی ہونا یہ بڑی آسان چیز ہے، اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے، لیکن بندے اللہ سے راضی نہیں۔ احباب ذی وقار، امام غزالی نے اسی مقام پر آپ نے گفتگو کی، فرمایا اللہ تو بندے سے جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ وہ تو فرماتا ہے آ جاؤ میری دہلیز پر، چند آنسو بہا دو، سچے دل سے توبہ کر لو، میری بارگاہ میں سچے دل سے سجدہ ریز ہو جاؤ، میں سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، مانا تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن میری بارگاہ میں سچے دل سے آ جاؤ، خلوص نیت کے ساتھ آ جاؤ، میں رب راضی ہو جاؤں گا۔ تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، لیکن بندے کا راضی ہونا یہ بڑی مشکل بات۔ یہ میں اپنے گریبان میں جھانک لوں، آپ سب اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ کیا ہم اپنے رب سے راضی ہیں؟ ہم تو ہر روز شکوے کر رہے ہو، حالانکہ اللہ نے کتنے انعامات سے ہم سب کو نوازا ہوا ہے۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق انسان منتخب فرمایا، پھر اللہ عز و جل نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، پھر اللہ عز و جل نے ہمیں آقائے دو عالم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا امتی فرمایا۔ مجھے بتائیے یہ انعامات نہیں ہیں؟ پھر اللہ عز و جل نے ہمیں یہ کتنے پیارے رشتے عطا فرمائے، اللہ نے ماں باپ جیسی دولت سے سرفراز۔ مجھے بتائیے یہ عام دولت ہے؟ ماں باپ کی دولت سے اللہ نے سرفراز فرمایا، وہ ماں باپ کہ فرمایا صبح اٹھے ہو، ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کر تک لو، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما، اللہ مقبول حج کا۔ اور یہ کون فرما رہا؟ میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام فرما رہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا ایک دن میں 100 بار اگر تکیں اپنے ماں باپ کو، کیا 100 مقبول حج کا ثواب ہوگا؟ حضور نے فرمایا اللہ غنی ہے، اللہ عز و جل کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، 100 بار تم تکو گے، شرط یہ پیار سے تکو۔ آج ہم بھی تکتے ہیں، لیکن آج ہم جو ہے اپنے والدین کو ایسے گھور کر تک رہے، معاذ اللہ۔ یہ نوجوانوں کے لیے سبق عبرت ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ وہ باپ کے جس نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے بڑا کی، آج اس کی کمر جھک گئی، ملازمت کرتے کرتے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے پالتے آج وہ قبروں تک پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ آج ماں باپ کے بال سفید ہو گئے، اللہ اکبر، چاندی آ گئی، لیکن آج اولاد کہتی ہے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، معاذ اللہ۔ تو احباب ذی وقار، یہ والدین کتنی بڑی نعمت۔ فرمایا ان کو جس نے تک لیا، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کی زیارت کر لی، فرمایا اللہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا۔ تو احباب ذی وقار، جن کے والدین حیات ہیں تو ان کو مبارک ہو کہ یہ حج مبرور کی سعادت وہ ہر روز کئی بار حاصل کر سکتے۔ جن کے والدین چلیں گے ان سے پھر پوچھئے، ان کو یہ لذت، ان کو یہ کیف، ان کو یہ سرور، ان کو یہ مرتبہ، ان کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جن کے والدین حیات ہیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ مجھے بتائیے اللہ نے یہ ساری، تو بندہ راضی نہیں ہے؟ اللہ نے پھر بیوی بچوں کا رشتہ عطا فرمایا، بہن بھائی کا رشتہ، کتنا عظیم رشتہ ہے۔ مجھے بتائیے تو صحیح،
تو احباب ذی وقار، لیکن پھر بھی انسان اپنے رب سے راضی نہیں۔ آج ہم کتنے شکوے کرتے ہیں، مالک یہ بھی میرے پاس نہیں ہے، یہ بھی میرے پاس نہیں۔ صاحب جو کچھ ہے اس پر تو شکر ادا کر لو، جو کچھ ہے اللہ عز و جل سے اس پر تو شکر ادا کر لو۔ کیا میں اس قابل بھی تھا کہ آج جو اللہ نے مجھے سٹیٹس، جو مرتبہ، جو اللہ نے مجھے رحمت عطا فرمائی ہے، فضل عطا فرمایا ہے، میرے کتنے مسلمان ہیں مجھ جیسے ہیں، ان کی سوچ بھی اتنی ہے، عقل بھی کام کرتی ہے، ان کے اندر بازو میں قوت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن وہ مجھ سے بہت ہی کم تر ہیں۔ کیا میں نے یہ نہ دیکھا؟ میری آنکھیں گئی تو اپنے سے اوپر سٹیٹس والے کے پاس گئی۔ فرمایا نہیں، اس طرح تم زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو یاد رکھنا، جب تم دنیا داری میں اگر تم دیکھنا چاہو تو اپنے سے کمتر کو دیکھا تو پھر زندگی سکھی گزرے گی۔ اگر اپنے سے اوپر والے سٹیٹس کو دیکھو گے نا تو تم 5 مرلے میں رہتے ہو، کتنے کنال میں رہتے ہیں؟ 2 کنال میں رہتے ہیں، ان کو اللہ نے کتنا دی، تو پھر تمہاری زندگی سکھی نہیں گزرے گی۔ فرمایا اگر تم نے دنیا داری میں دیکھنا ہے تو اپنے سے کم تر کو دیکھنا، اللہ تمہیں چین دے دے گا، تمہارے دل کو اطمینان قلبی نصیب ہو۔ صاحب مجھے چلو 5 مرلے کا اللہ نے مجھے مالک تو بنا دیا ہے نا، کتنے میرے ایسے مسلمان ہیں جو 5 مرلے کی بھی ملکیت نہیں رکھتے، جو آج تک کرائے کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، اللہ عز و جل پر راضی ہونا، یہ بندہ جو ہے بہت مشکل اپنے رب سے راضی ہو، اللہ جلدی راضی ہو جاتا۔ حضرت سفیان ثوری ایک مرتبہ بیٹھے تھے، اللہ سے نا دعا مانگ رہے تھے، قربان جائے۔ سفیان ثوری بہت بڑا نام، محدث، بہت بڑے محدث گزرے حضرت سفیان ثوری۔ دعا کیا مانگ رہے تھے؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ پردے کی اوٹ میں نا حضرت رابعہ بصریہ آپ بیٹھی، آپ دعا سن رہی تھی، سفیان ثوری کہہ رہے ہیں اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ آپ نے نا پردے کی اوٹ سے حضرت رابعہ بصریہ نے حضرت سفیان ثوری کو کہا اے سفیان ثوری کچھ اور بھی مانگ لو، آپ بس کرو۔ تو آپ نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ میں اللہ سے کہہ رہا ہوں اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، مجھ سے راضی ہو جا۔ حضرت رابعہ بصریہ کہنے لگی اے سفیان ذرا اپنے آپ سے تو پوچھو کہ تم بھی اللہ سے راضی ہو کہ نہیں، ذرا یہ تو بتاؤ نا، کہ اللہ کو تو کہہ رہے ہو کہ اے اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا، مجھ سے راضی ہو، کیا تم نے اپنے آپ سے بھی پوچھا، اپنے ضمیر سے بھی پوچھا کہ اللہ پر تو بھی راضی ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو احباب ذی وقار، آج ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں۔ کبھی ہم نے کہا اے میرے مالک تیرا کرم، تیرا فضل، تیری رحمت، تیری نظر عنایت، تو نے مجھے جتنا عطا کیا میں اس قابل نہیں تھا، تیری کرم نوازی، اے میرے مالک میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ تو احباب ذی وقار، یہ صحابہ جو تھے نا، اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ قربان جائے، ان کا یہ سٹیٹس ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سے راضی، کس حال میں؟ اپنی جان لٹا کر بھی اللہ پر راضی۔ آج ہمیں تو جان قربان نہیں کرنی پڑی، وہ صحابہ جنہوں نے دین کی خاطر اپنا وطن بھی قربان کر دیا۔ ہجرت مدینہ جب ہوئی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنا آباء و اجداد نہیں چھوڑا، اپنے باپ داداؤں کی جاگیریں نہیں چھوڑی، اپنے باپ داداؤں کی قبروں کو الوداع نہیں کر دیا۔ تو مجھے بتائیے، لیکن وہ اس حال میں بھی اللہ پر راضی، وہ جتنی بڑی تجارت کیا کرتے تھے اس کو خیر باد کر کے وہ کیا مدینہ کی طرف رخصت نہیں ہوگے؟ اس حال میں کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ لیکن آج ہم اللہ پر راضی رہی۔ تو احباب ذی وقار، جب انسان تسلیم و رضا کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو۔ لیکن قربان جائیے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اللہ عز و جل نے یہ عظمت، یہ رفعت، یہ بلندی عطا فرمائی کہ صحابہ اللہ عز و جل پر راضی رہنے والے تھے۔